بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے اس وقت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، اہم ترین خبریں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، خاص طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کا مستقبل کیا ہوگا، نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، اور وہ جو ریاست کو، ریاستی اداروں کو، افواج پاکستان کو، اعلیٰ عدالتوں کو اب وہ کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں، اور پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور سارے معاملات کو، حالات و واقعات کو جوڑا جا رہا ہے 1971 مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے، بنگلہ دیش کے قیام سے، ان باتوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں بہت پہلے یہ کام ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ کام تسلیم نہیں کیا تھا، عوامی مینڈیٹ۔ تو عوامی مینڈیٹ کس نے تسلیم نہیں کیا؟ کیا یہ عوامی مینڈیٹ کا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI اور باقی افسران اور افواج پاکستان اور اعلیٰ عدالتیں کیوں اس وقت قابل نفرت بن گئی ہیں ان کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہم توڑ دیں گے۔ کیا پاکستان اتنا ہی آسان ہے؟ نہ خدا نخواستہ کہ اتنا آسانی سے ایک مجرم سزا یافتہ اس کو کچھ کہنے سے، اس کی خواہشات پوری نہ کرنے سے، ان کی فرمائشیں پوری نہ کرنے سے پاکستان توڑ دیا جائے گا؟ اور اب چھوٹے چھوٹے بونے، نام بھی لینا میں تو پسند نہیں کروں گا، کہ جعلی ڈگریوں کے حامل چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو اس سسٹم میں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بڑا بول نہیں بولتا، لیکن پاکستان جو ہے اب نہ تو پاکستان کو تو بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں پچھلے 20 سالوں سے نقصان نہیں پہنچا سکے، بڑے بڑے دہشت گرد میدان میں اترے تھے پاکستان کو توڑنے کے لیے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی پلاننگ کی گئی تھی 9/11 کے بعد، اور ساری کی ساری دشمن ملکوں کی ایجنسیاں ساری کی ساری موجود تھیں۔ ایک بہت بڑا اسکرپٹ تھا، بہت بڑا روڈ میپ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دشمن ملک بھی تھے، تو پاکستان تو اس سارے کرائسس سے نکل آیا، اور پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے اداروں نے، صرف افواج پاکستانی، پاکستان کے تمام اداروں نے قربانیاں دی۔ اس میں جوڈیشری بھی تھی، اس میں پولیس بھی تھی، اس میں انٹیلیجنس بیورو بھی تھی، اس میں ISI، اس میں MI، اس میں افواج پاکستان، اس میں صحافی، اس میں عام شہری، اس میں اساتذہ، اس میں پولیس، اس میں رینجرز، یعنی کہ کون سا شعبہ ہے جس نے اپنی قربانیاں نہیں دیں پچھلے 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی، اور ہر شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ تو لہٰذا اب یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں یہ پاکستان توڑنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ الطاف حسین ایک دہشت گرد اور قابل نفرت، وہ کدھر ہے آج کل؟ وہی کاپی وہی ہے، لندن والی، وہی لندن پروجیکٹ، وہی لندن پلان، وہی کچھ، وہیں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اگر الطاف حسین ڈیفیوز ہو سکتا ہے، اور اس کے نیٹ ورک کو پکڑا جا سکتا ہے، اور کلبھوشن کا نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے، اور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ کسی بھی باغ کی مولی نہیں ہے۔ ان کا تو پتہ ہے کمزوریاں کدھر کدھر ہیں، پراپرٹیز کدھر ہیں، فیکٹریاں کدھر ہیں، مال کدھر ہے، یہ سارا پتہ ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ اس کا ہونا کیا ہے، اور یہ کیوں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، پاکستان نہ کھپے کا نعرہ۔ پاکستان زندہ باد تو ہے، پاکستان تو زندہ باد ہوگا، اور پاکستان سلامت رہے گا۔ سمپل سی بات ہے کہ یہ پاناما سے سلسلہ شروع ہوا، ایک احتساب کا عمل چل رہا ہے، بالکل یہ بات درست ہے، یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، تمام اداروں میں ہونا چاہیے احتساب، تمام اداروں کا احتساب ہونا چاہیے، بشمول میڈیا کے، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جو جہاں جس نے جتنا نقصان پہنچایا اس کو گرفت میں آنا چاہیے۔ لیکن تازہ ترین جو
گالیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں افواج پاکستان کو. وہ اس سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ کون ہے، لیکن آرمی چیف کو، ISI کے سربراہ کو، ان کے نمبر 2 کو، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جوڈیشری کو بھی دھمکیاں دی جا چکی ہیں. ہم لوہے کے چنے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا. تو ہوا یہ کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو لندن بھیج دیا جائے اور لندن جانے دیں، اور جب اگلے الیکشن تک وہ نہیں آئیں گی واپس، جب انتخابات ہوں گے تو وہ واپس آئیں گی اور واپس آ کے اپنا الیکشن کمپین چلائیں گی. ان کے لیے رعایتیں مانگی گئیں مریم صفدر صاحبہ کے لیے، اور کہا گیا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کروائیں اور موجودہ نظام حکومت جو چل رہا ہے اس کو گرا دیا جائے. یہ بھی پیغام بھیجا گیا فوجی قیادت کو کہ آپ درمیان میں سے ہٹیں اور ہم جانیں اور فلاں ادارہ جانیں اور ہم جانیں اور فلاں بیوروکریسی جانیں، ہم جانیں اور نیب جانیں. یہ سارا ذمہ آپ ہماری مدد کریں اس حکومت کو گرانے کے لیے. عمران خان صاحب کی حکومت اس کو گرا دیں. یہ فرمائش تھی، یہ مطالبہ تھا. یہ فرمائش اور مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہوا، اور ملٹری لیڈرشپ نے جواب دے دیا. جنرل باجوہ صاحب نے انکار کر دیا. درمیان میں پھر کوشش کی گئی، زبیر صاحب کے ذریعے پھر کوشش کی گئی، پھر باہر سے پریشر بہت آیا. ایکسٹرنل پلیئرز، انٹرنیشنل پلیئرز، ان کی طرف سے بہت پریشر ڈلوایا گیا. وہ بھی بات نہیں بنی، کیونکہ وہ جہاں جہاں سے پریشر آ رہا تھا وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، لیکن پاکستان ان کے بغیر بھی چلتا رہا. اور دیگر دوست ملک آئے آگے اور انہوں نے پاکستان کو پیشکش کی، اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں کہ آئیں پاکستان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تمام شعبوں میں وہ جگہ جو سپیس اس خاندان کی وجہ سے ہٹتی گئی، دوسرے ملک لے رہے ہیں اور لیتے گئے، لے چکے ہیں. وہ پریشر بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب پھر وہی ہے جی، کلبھوشن والا طریقہ اختیار کیا جائے، شیخ مجیب والا طریقہ اختیار کیا جائے، الطاف حسین والا طریقہ اختیار کیا جائے. میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا گرنیڈ بھی بھیجا گیا، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر جب آخری بار پھر کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ اگر یہ کام ہم نے کرنا ہے، اگر انہی لٹیروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر پاکستان کے ساتھ کمپرومائز ہوگا، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کمپرومائز ہوگا. انہوں نے قائل کر لیا، اور طے ہوا کہ مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ کوئی ایسا VIP کوریڈور نہیں کھولا جائے گا کہ جس کوریڈور کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیرون ملک چلی جائیں اور آرام سے نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے پہلے سازشیں کر رہے ہیں، ساتھ وہ بھی مل جائیں. تو یہ فیصلہ ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے اب جو بھی ٹیلی فون کالز ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کے جوابات نفی میں آ رہے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سارا ایک نیا ڈرامہ رچایا، اور نیا ڈرامہ یہ رچایا کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے. بالکل نہیں ہے زندگیوں کو خطرہ. یہ بالکل انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ رپورٹس موجود تھیں. ہم بھی آپ کو بتا چکے تھے کہ اسیسینیشن ہو سکتی ہے، اور اسیسینیشن انریسٹ کے لیے کروائی جائے گی. تو اب پلاننگ کیا کی جا رہی ہے؟ پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنا ایسا خوفناک قسم کا ہو، اس میں تشدد ڈالا جائے، اس میں بد امنی ڈالی جائے، اس میں فساد ڈالا جائے. ادھر سے یہ پریشر آ گیا، ادھر سے افواج پاکستان پہ پریشر، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور ایک نیا
فنومینا کہ GHQ کے سامنے ہم دھرنا دیں گے اور وہاں پہ تشدد کریں گے، اور اس کے بعد آپ خود تصور کیجئے کہ GHQ میں یہ دھرنا دیں اور اس کے بعد جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، 50,000 ہوں، 60,000 ہوں یا لاکھ ہوں، ان میں سے کون کس ملک کے لیے کام کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ GHQ کے اندر چلے جائیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ان کو چاہیے لاشیں چاہیے، وہ مل نہیں رہی، ہر چیز سموتھلی چل رہا ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اب ان کو ایک اور شبہ ہو گیا ہے کہ اب یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے یہ ان کے بغیر بھی آگے بڑھے گا، لہٰذا یہ اپنے جو پے رول پہ ہیں ان کے ذریعے یہ سارا اب ایک مسلط کرنے کی، ریاست پہ حملہ کرنے کی کوشش ہے کہ ریاست کو دبایا جائے۔ تو ریاست ابھی دبنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اب ان کا پلان ہے کہ مولانا کو، شاید میرا خیال ہے کہ مولانا کو بہت جلد یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہے، اور مولانا کو یہ بھی پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن کس نے ہروایا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سب کو پتہ ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا مرضی پیسہ لگ جائے، ایک بھرپور قسم کا لانگ مارچ اور دھرنا آئے اور بدامنی ہو، اور اس بدامنی کے نتیجے میں ایک بار پھر جو حکومت گرے نہ گرے، لیکن مریم صفدر صاحبہ کو لندن جانے دیں۔ یہ ہو رہا ہے بات۔ حمزہ شہباز باہر آ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی باہر آ جائیں گے، یہ ان کو خطرہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت نہ ہو جائے کہیں، اور اگر وہ باہر آ گئے اور مریم صفدر صاحبہ اندر چلی گئیں تو سارا کھیل ہو جائے گا خراب۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد دھمکی ملتی ہے مبینہ طور پہ، اگر دھمکی ملتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں بتایا جا رہا، حمزہ شہباز کو کیوں نہیں بتایا جا رہا، اور اگر وہ 8 تاریخ کو دھمکی ملی ہے تو وہ 5-10 دن کے بعد کیوں منظر عام پہ آ رہی ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ باہر سے بیٹھ کے خاص طور پہ ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بہت اس معاملے میں کلیئر ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان۔ پھر یہ ہے کہ جو پینڈنگ مقدمات پڑے ہیں وہ ان کو موت نظر آ رہے ہیں، سینٹ الیکشن جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہو نہیں سکا، اور پیپلز پارٹی مستقل طور پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی آپ یہ دیکھیں نا، 5 سینیٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس وقت ہیں، اور یہ دو سینیٹر، بلکہ 2 یا 3 سینیٹر JUI نے جیتے، اور مسلم لیگ نواز کو ٹوٹل 5 سینیٹر ملے، 48 میں سے صرف 5 سینیٹر وہ منتخب کروا سکی، اور وہ بھی صرف پنجاب سے، اور وہ بھی اس صورت میں ہوئے کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی۔ اگر وہ بھی اوپن کر دیا جاتا، اگر وہ بھی الیکشن ہوتا، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوتا، تو یہ 5 سینیٹر بھی ان کو نہیں ملنے تھے۔ لہٰذا یہ ایک طے شدہ پلان ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں باہر جانے دیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں رہنے دیں، اور اس کے بعد ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں، ہمیں کوئی پوچھے نہ۔ یہ پاسبل نہیں ہو رہا، اب جیل جانے کا وقت نظر آ رہا ہے ان کو کہ یہ جیل چلے جائیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ضمانت لی تھی وہ مقصد فوت ہو گیا، وہ مقصد تھا ہی نہیں، اس میں بھی سچ نہیں بولا گیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، باقی جو انکوائریز ہیں اس میں بھی ان کو خطرہ ہے کہ اس میں بھی گرفتاری ہے، اپیئر نہیں ہو رہے، قانون کے سامنے اداروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم حکمران خاندان ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس وقت اس بار یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ٹائملی سمجھ جائیں کہ نہیں، یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور اگر وہ نہیں سمجھتے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ایجنڈا اور اسکرپٹ کچھ تھوڑا سا بڑا ہے، اور یہ ہمارے قد کاٹ سے بھی بڑا ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ مستقبل میں کسی کو الطاف حسین بھی بننے نہیں دیا جائے گا،
اور شیخ مجیب بھی بننے دیا جائے گا، اور حسینہ واجد بننے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں ریاست پاکستان اب اتنی تگڑی ہو چکی ہے کہ وہ 71 والی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی جڑیں اب اتنی مضبوط ہیں کہ پاکستان کو اب اتنی آسانی سے بلکہ مشکل سے بھی نہیں گرایا جا سکتا، اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے جائیے کہ لندن جانا ہے یا جیل جانا ہے، یہ ایک البتہ سینگ کافی پھنسیں گے، اور عدالتوں سے بھی معاملہ شروع ہو چکا ہے، عدالتوں میں بھی معاملہ چلا گیا ہے، نیب بھی دوبارہ اس کو بھی ہوش آیا ہے۔ تو انتظار کیجئے، پھر وہ گرنیڈ والی جو ہے انویسٹیگیشن وہ بھی منظر عام پہ آنے والی ہیں، اس کے بھی تانے بانے ملنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔